اہل بیت اطہار کی محبت ظاہر ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ جو کچھ کیا یا جو کچھ کر گئے سب ہمارے لیے تو ہے؟ بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھول تو 2 دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ باب الحوائج، طفل صغیر، طفل ردی، سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ کی ذات والا صفات۔ سفینہ کربلا کے اندر سب سے کم سن، سب سے کم عمر، سب سے ننھے، سب سے ننھے، آئے ہائے، سب سے معصوم، لیکن اہل بیت اطہار کا ہر فرد چاہے وہ سن صغیر کا حامل ہو یا سن کبیر کا حامل ہو، یکساں طور پر سرچشمہ ہدایت ہے اللہ اکبر، اور اکمل ولایت کے مقام پر فائز ہے۔ اس پر بھی کوئی دوسری رائے نہیں۔ ہو ہی نہیں سکتی۔ ہماری ممدوح شخصیت اور ان کی قربانی اور امام علی مقام کی قربانی، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسلام کی اساس ہے کیا؟ لکل شیء اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے۔ وہ اساس الاسلام حب و اصحابی حب و اہل بیت بیتی۔ آپ نے فرمایا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد میرے صحابہ کی محبت اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جب بنیادیں ہی منہدم ہو جائیں گی تو عمارتیں کہاں کھڑی ہوں گی؟ اللہ عمارتیں خود زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ تو گویا اپنے ایمان کی عمارت کو کامل اور مضبوط کرنے کے لیے ان کی بنیادوں پر توجہ دینی چاہیے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں جب بھی اولاد سے سرفراز فرمائے، جب بھی اولاد سے سرفراز فرمائے، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اولاد کو بچپن سے 3 باتیں ان کے رگ و ریشے میں اتارنا شروع کر دو۔ ٹھیک۔ اور پہلی کیا ہے؟ میری محبت، پھر میرے اہل بیت کی محبت، اور پھر تلاوت قرآن، پھر قرآن کریم۔ کیٹاگوریکلی آپ نے تینوں چیزوں کو بیان فرما دی۔ پہلے اپنے نبی کی محبت ہونی چاہیے، اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے، جو انسان سے تقاضا کرتی ہے۔ اور پھر وہ مقام آئے گا کہ تمہاری اولادوں کے رگ و ریشے کے اندر خون کی جگہ حب اہل بیت دوڑے گی اور حب مصطفیٰ دوڑے گی۔ قرآن کریم بعد میں کھول کے رکھنا ہے، پہلے یہ 2 چیزیں ان کے دلوں میں راسخ کرنی ہے۔ رسالت، اچھا میں نے بتایا سن صغیر کی بات کی اور میں نے سن صغیر کی بات کی۔ رسول کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک امام ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں آپ نے تخصیص نہیں فرمائی کہ میرے اہل بیت کے جو افراد ہیں وہ صغیر ہوں یا سن صغیر کے حامل ہوں یا سن کبیر کے۔ آپ نے فرمایا لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر، یہ 2 چیزیں تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گی۔ اور جن 2 چیزوں کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، پہلی دوسری سے زیادہ اہم اور دوسری پہلی سے زیادہ اہم ہے، دونوں بڑی۔ آپ فرمایا کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنے اہل بیت کی محبت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوض، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، نہ قرآن میرے اہل بیت سے جدا ہوگا نہ میرے اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے۔ فرمایا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آن ملیں گے۔ فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلِفُونِ فِيمَا، اب دیکھنا تو یہ ہے کہ میرے بعد تمہارے رویے ان کے ساتھ کیسے ہیں، تم ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہو۔ اور اب یہی دیکھنا ہے کہ آج ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہے، اپنے ایمان کو دیکھنا ہے، اور دیکھنے کے بعد پھر ہی ہم نے اندازہ لگانا ہے۔ آپ نے ارشاد، میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، کہ میرے امام حسین جو ہیں، میرے نواسے جو ہیں، یہ سفینہ نجات ہیں اور ہدایت کا چراغ ہیں۔ گویا اہل بیت کا ہر فرد ہدایت کا چراغ ہے۔ کل اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ذرا اس پہ کامنٹ فرما دیجیے نا ذرا۔ رسالت امام علیہ السلام ہے کہ میں تم سے اپنی اس تبلیغ پر، اپنی اس مسائی پر، اپنی تکالیف پر کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا۔ تقاضا ہے تو ایک بات کا کہ اہل بیت سے محبت کرو۔ اور جب رسالت امام، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے حکم آیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ اور رسالت امام علیہ السلام کو تو اپنے اہل بیت کی ہلکی سی تکلیف بھی گوار، ایون دیٹ کہ سورج کی تپش اور حرارت بھی گوارا نہیں تھی۔ آپ گھر تشریف لاتے اپنی صاحبزادی کے خاتون جنت کے، اور آگے پوچھتے این ابنائیہ، فاطمہ میرے بیٹے کدھر ہیں؟ عرض کیا کہ وہ تو تشریف لے گئے ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ، وہ چلے گئے باغ میں، وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ دیکھا باغ کے اندر تو ننے بچے دونوں باغ کے اندر کھجوریں ہاتھ میں لی ہوئی ہیں۔ آپ نے دیکھا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، علی المرتضیٰ شیر خدا کو ارشاد فرمایا کہ فیا علی الا تقلبوا ابنتی قبل الحر، اے علی میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو اور اس کی حدت اور حرارت اور تپش جو ہے وہ میرے بچوں کو لگے، اس سے پہلے میرے بچوں کو گھر لے آنا۔ آپ نے منع فرما دیا، فرمایا کہ کھجوریں توڑ لینے کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے انہیں میرے گھر لے آئیے گا۔